بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے منت مانگنا، یعنی اگر کسی بھی انسان کو کوئی اہم کام سامنے آ جائے اور وہ اس کو پورا کرنے میں اپنی پوری طاقت اور وسائل کو خرچ کرے، اس کے باوجود بھی اس کو اس بات میں شک ہو کہ پتہ نہیں میں اس کو حاصل کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو وہ ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی منت مان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے نام پر اتنے روپے صدقہ کر دوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مرغی ذبح کر دوں گا، ایک بکرا ذبح کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کے نام پر میں 3 روزے رکھ لوں گا۔ مختلف طریقے سے منت مانتا ہے تاکہ اپنے کاموں میں اپنے وسائل کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی شامل حال کر لے اور متوجہ کر دے تاکہ اس کا کام پورا ہو جائے۔ اس منت ماننے میں ذرا یہ خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت مانگنا جائز بالکل نہیں ہے۔ چاہے انسان کسی بزرگ کے نام کی، چاہے کسی اور نیک ہستی کے نام کی منت مانے، کسی کی بھی منت ماننا جائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ منت جب آپ مانگتے ہیں تو مانگنی چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات اس کے اوپر بہت سارے شاہد ہیں، گواہ ہیں، ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ نے منتیں مانی ہیں اور پھر اس کو پورا بھی کیا ہے۔ اب اسی بارے میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو نظر اور منتیں مانگتے ہوئے دیکھا تو پھر ایک واضح اصول ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو نظر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نظر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مانگی جاتی ہے، یعنی نظر میں انسان یہ کہتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے 10 روپے صدقہ کر دوں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لوں گا۔ تو یہ اطاعت والی ہے۔ فرمایا یہ جائز بھی ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں منت مانگ رہا ہے اور اس کو پورا بھی کرنا چاہیے انسان کو۔ جب اس کا کام ہو جائے تو یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ اور دوسری نظر ہے جو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ شیطان کے لیے ہے، وہ گناہ اور معصیت کی منت مانگنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو یہ منت مانی تھی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات کرنا چھوڑ دوں گا، میں یہ منت مانگ لی کہ اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں یہ شراب کی ایک محفل اور ایک بہت بڑی مجلس منعقد کروا دوں گا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں منت مانگتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 روپیہ وہ میں جوئے کے اندر لگا دوں گا۔ اس طرح کی مختلف گناہ کی باتیں۔ تو گناہ کی باتیں اگر آپ نے یہ معصیت کی کوئی منت مانی ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کے لیے ہے، یہ معصیت ہے، اس کا پورا نہ کرنا لازم ہے۔ یعنی آپ کا کام ہو بھی جائے تو تب بھی آپ کو یہ برائی کے کاموں میں نہیں پڑنا بلکہ اچھائی کے کاموں کی منت مانگنی ہے اور اسی کے راستے کی طرف چلنا ہے، ویسے نہیں چلنا ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ، ایک شخص وہ آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ میں نے منت اس بات کی مانی تھی کہ اگر فلاں دشمن سے یا اللہ تو مجھے بچا لے تو میں اپنی جان کو از خود ختم کر دوں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ شخص یہ مجھے دشمن میرا مار دے گا، مجھے پکا یقین تھا، لیکن مجھے اس کے ہاتھ سے مرنا پسند نہیں تھا۔ میں نے یہ منت مان لی کہ اگر اس نے جان تو جانی جانی ہے، اگر یہ اللہ تو مجھے اس سے بچا لے تو میں اپنی جان کو خود قتل کر دوں گا۔ اب وہ آیا مسئلہ پوچھنے، بتائیے کہ میں اپنی جان کو قتل کروں یا نہ کروں؟ اب جواب جو دیا صحابی نے وہ بڑا خوبصورت دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو عجیب و غریب منت مانگنی تم نے، یہ تو گناہ کی بات ہے۔ دیکھو اگر تم مومن ہو تو تم ایک مومن جان کو ختم کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے، اور اگر تم کافر ہو اپنے دانست میں تو پھر کافر آدمی جب اپنے آپ کو قتل کرے گا تو آگ میں جلے گا، تو تمہیں کیا جلدی ہے آگ میں جانے کی؟
لہذا تم اس طرح کرو کہ تم اپنے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے ایک دمبا لو اور اس کو ذبح کر دو. یہ ویسی ہی منت ہے, یہ ویسا ہی اس کا مداوع اور کفارہ ہے جیسا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ان کی جان کے اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا تھا اور اس کو ذبح کر دیا گیا. تو یہ ہے بہترین طریقہ. اطاعت والی منت ہو ضرور پورا کریں, معصیت والی ہو تو اس کو پورا نہ کریں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں منت کو بھی صحیح طریقے سے ماننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.